الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ کربلا ہمارا سیشن جاری تھا۔ اس میں ہماری گفتگو امام علی مقام کی جو تقریر اول ہے اس تک پہنچ چکی تھی۔ اب آپ نے یہ تقریر اس لیے فرمائی تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ وہ تقریر یہ تھی کہ 10 محرم الحرام کی صبح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں تشریف لے گئے اور تقریر فرمائی، اے لوگوں میرے نسب پر غور کرو، میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو کہ تمہارے لیے کیا میرا خون بہانا جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کیا میں ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرزند نہیں ہوں؟ تم میں سے کسی نے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کو جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے؟ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، کسی کا مال ہلاک کیا ہے؟ کیا تم میں سے کسی کو زخمی کیا ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے چاہتے ہو؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ تمہارے ہاتھ میں نہ اپنا ہاتھ دوں گا، نہ غلاموں کی طرح تمہاری اطاعت کروں گا۔ ان ظالموں سے کوئی امید تو آپ کو ویسے بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی امام علی مقام نے اس لیے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تاکہ فرض پورا ہو جائے اور قیامت کے دن ان کے پاس کوئی حجت باقی نہ رہے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ دستور عرب کے مطابق جنگ کا آغاز ہوا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدی فوج کو مخاطب کر کے فرمایا، کون ہے جو آج گھرانے اہل بیت کی مدد کرے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حر بن یزید تمیمی خوف سے کانپ رہا تھا۔ اس کی کیفیت دیکھ کر ایک شخص نے پوچھا، اے حر، تم تو کوفہ میں سب سے بہادر شخص ہو اور تمہاری پہلے کبھی ایسی حالت ہم نے نہیں دیکھی، تمہاری مثال دی جاتی تھی کہ تم بہت بہادر ہو۔ یہ سن کر حر کہنے لگا کہ ایک طرف میرے آج جنت ہے اور ایک طرف دوزخ ہے، مجھے آج اسی وقت دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے۔ پھر اپنے گھوڑے کو یہ کہہ کر آگے بڑھایا کہ ہو سکے تو جنت ہی میں جانا۔ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ تو خود مشکل کشا تھے اور مشکل کشا والے۔ اب دیکھیں کہ حر بن یزید کیا کہتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ کر کہنے لگا، اے نواسہ رسول، میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضور، میں آپ کا مجرم ہوں، میں ہی ہوں جو قافلے کو جو ہے کربلا کے میدان میں لے آیا۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا آپ کا میں ساتھ دوں تو قیامت کے دن آپ کے نانا کی شفاعت مجھے مل سکتی ہے؟ یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں تیرا رب تجھے ضرور معاف کر دے گا، تجھے میرے نانا جان کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ یہ سن کر حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار کی طرف بڑھے اور ایسے دیوانہ وار لڑے کہ یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا اور بالآخر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب حسین کے پہلے شہید تھے۔ اب ایک ایک کر کے مجاہدین حسین نکلتے جاتے اور انفرادی جنگ کا جو آغاز ہوا تھا اس میں ایک ایک کر کے صف جاتے اور پھر یزیدیوں کی صفوں الٹ دیتے اور واصل جہنم کر دیتے اور آخر کار جام شہادت نوش فرما لیتے۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد کی باری آ گئی اور ان کے چہرے بالکل پر رونق تھے، ان کے چہرے پہ بالکل حشاشیت بشاشیت تھی، غم تو تھا لیکن حوصلہ بھی بڑا تھا۔ امام علی مقام کا حوصلہ، صبر اور تحمل، اعلیٰ کردار پیش کیا آپ نے۔
ایسا کردار کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی، نہ ایسی جنگ دوبارہ ہو سکتی ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور والد صاحب سے اجازت لیتے ہیں کہ مجھے اجازت دیں، میں جنگ میں جاتا ہوں۔ والد محترم بوسہ لیتے ہیں ان کے ماتھے پر اور ان کو گلے سے لگاتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں، پھر اپنے شہزادے کو روانہ کرتے ہیں۔ شہزادہ جب جنگ میں اترتا ہے تو یزیدیوں کی حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان پر قہر خدا بندی نازل ہو گیا ہے اور اتنا وہ خوف و ہراس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر ایک موقع ایسا آتا ہے جنگ کے بیچ میں کہ حضرت علی اکبر اپنے والد کو پکار کر کہتے ہیں کہ صرف ایک گھونٹ پانی کا مجھے مل جائے، میں ان یزیدیوں کو ختم کر دوں گا، ایک کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو والد کہتے ہیں پانی تو نہیں ہے، لیکن امام عالی مقام کہتے ہیں کہ تیرے والد کی زبان تو چوس لے، کیا پتا کہ تیرے والد کی سوکھی ہوئی زبان سے تجھے کوئی حوصلہ مل جائے۔ جب وہ سوکھی ہوئی زبان چوستے ہیں تو ان کو حوصلہ مل جاتا ہے اور پھر وہ جنگ میں جاتے ہیں اور پھر ان کی صفوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور آخر کار ان کے پیٹ میں جو ہے نیزہ لگتا ہے اور پورا گھس جاتا ہے اور وہ اپنے والد کو پکار کر کہتے ہیں اے میرے والد مجھے بچائیں، اے میرے والد مجھے گرنے سے بچا لیں۔ تو والد محترم آگے آتے ہیں اور یہ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب میرے بیٹے کی شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ والد صاحب کو یہی کہتے ہیں اپنے حضرت علی اکبر اپنے والد محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے والد اس نیزے کو میرے اندر سے نکال دیں، میں پھر جنگ کے لیے تیار ہو کر ان کو قتل کر دوں گا۔ اور پھر وہ جب نیزہ نکالا جاتا ہے آپ کے جسم اقدس سے تو آپ کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے اور آپ جام شہادت نوش کر جاتے ہیں اور قفص انصری سے آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا حوصلہ ہر باپ کو دے۔ اس موقع پر مولا علی کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جملے تھے کہ اس حال میں بھی میں تجھ سے راضی ہوں اے میرے رب پروردگار اور تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ کیا شان ہے، ایسا حوصلہ، ایسا شکر ادا کرنے کا جذبہ اور ایسی اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا جذبہ اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت قاسم میدان میں اترتے ہیں، وہ بھی صفوں کو اجاڑ کر رکھ دیتے ہیں اور پھر آخر کار شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت پر امام حسین کو بہت رنج ہوتا ہے، کہ بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ ان کے بھائی کے شہزادے بھی شہید ہو گئے۔ یہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پاک بیویوں کی آواز آتی ہے اور پاک بیویاں عرض کرتی ہیں کہ آپ کے ننھے شہزادے علی اصغر کو لے جائیں ان کے پاس، کیونکہ اس کی پیاس کی شدت اب ختم ہو گئی ہے، اب یہ روتا ہے تو اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلتی، ایسی حالت ہو گئی ہے، اس ننھے شہزادے کو وہ تھوڑا پانی دے دیں۔ جیسے ہی امام حسین اس ننھے شہزادے کو ہاتھ میں لے کر ان کے پاس پہنچتے ہیں اور والہانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ اس ننھے شہزادے کو پانی دے دو، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں ہے۔ تو وہ ایک تیر تیزی سے آتا ہے آپ کی طرف اور آپ کے شہزادے کے گلے میں پیوست ہو جاتا ہے اور وہ ننھا شہزادہ شہید ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب آپ واپس لوٹتے ہیں تو دکھ اور تکلیف کا سمندر اور بڑھ جاتا ہے، لیکن آپ کی زبان پر یہی کلمہ ہوتا ہے اے میرے پروردگار عالم ان سب کی قربانی کو تو قبول فرما، اے میرے پروردگار عالم ہمیشہ ہمیں تیری رضا پر راضی پر رضا رکھ۔ یہ آج دور ایسا تھا، آج وقت ایسا تھا کہ میدان کربلا میں ماں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھول کربلا کے جنگل کو گلزار بنا رہے تھے۔ نانہ جان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے اور دین کو بچانے کے لیے یہ لوگوں نے اپنی جانیں دیں اور امام حسین نے شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ اب باری آتی ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی بیماری کے باعث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میرے وہ شہزادے ہو جس سے میری نسل چلے گی، جس سے میرا گھرانہ چلے گا، اور تمہیں میں اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ یہ الوداعی پیغام دے کر آپ خود جنگ کے میدان میں اتر آتے ہیں اور ایک آخری تقریر فرماتے ہوئے کہتے ہیں اے لوگو تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی۔ اے یزیدیوں اللہ سے ڈرو، میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید اور بصیر کو کیا جواب دو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اے بے وفاؤں
تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالمو، تم نے میرے بیٹوں کو، میرے بھائیوں کو، میرے بھتیجوں کو خاک اور خون میں تڑپایا۔ اپنے رسول کے گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو، اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ سوچو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسہ ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کے جگر گوشہ ہے، کس کی لخت جگر ہے۔ ظالموں، اب وقت قریب ہے، ابھی بھی شرم سے کام لو، میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگو۔ محترم حضرات، یزیدی اتنے شقی اور بدبخت تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی جملہ ان پر اثر انداز نہ ہوا۔ امام حسین جانتے تھے کہ ان کے دل نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں، مگر وہ اپنا فرض پورا کر رہے تھے کہ کہیں محشر کے میدان میں کہ یہ یزیدی یہ نہ کہیں کہ ہمیں سمجھایا نہ گیا۔ نواسہ رسول کربلا کے میدان میں تنے تنہا کھڑے تھے، ہونٹوں پر تشنگی کے کانٹے چبھ رہے تھے، آسمان سے سورج آنکھ برسا رہا تھا۔ آج فرات کا پانی ہر شخص کے لیے، ہر چرند پرند کے لیے اس کو اجازت تھی کہ وہ اس میں سے پی سکتا ہے، لیکن نواسہ رسول کو فرات کے پانی پینے کی اجازت نہیں دی گئی۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد استقامت کی تصویر بنے ہوئے تھے، ایمان کی روشنی آنکھوں سے جھلک رہی تھی، چہرہ انور پر اعتماد کا نور بکھرا ہوا تھا، گھوڑے پر سوار ہے، شہادت کی تیاری ہے، جنگ کے میدان میں آ پڑے، اور جنگ کے میدان میں آ پڑے۔ آج وہ جنگ کے میدان میں سپہ سالار آیا ہے کہ جس کا دیدار کرنے کے لیے صحابہ کرام ترستے تھے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ بھرپا ہے میدان اہل بیت۔ یہ آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں اہل بیت کو کیسا حوصلہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا حوصلہ عطا فرمائے اور ایسی جو ہے شہادت کا پروانہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جاری فرمائے، اور حضور کے دین کو بچانے کے لیے، حضور کے دین کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ کی شہادت کا عظیم واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے الوداع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔